MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب نے اون کے دودھ کو حرام کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے شہد کے کھانے کو ٹیمپروری طور پر ایک قسم کے ناطے کہا کہ میں اس کے بعد نہ کھاؤں گا، تو سورہ تحریم کی اتنی کڑی آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ گویا کہ کس نے اجازت دی حرام کرنے کی؟ اللہ تبارک و تعالی رات کو مسخر کر دیا، دن کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر کر دیا، یہ نظام کائنات کل کا کل تمہارے لیے کام کر رہا ہے، اور تمہیں رب العالمین کہتا ہے کہ میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اصل میں تمہاری کامیابی ہے، صراط مستقیم ہے۔ اگر تم اس سے بھٹک جاؤ گے تو یاد رکھو رب العالمین کی تمام تر محبت تم سے روٹ جائے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے پیار کرنے کا، محبت کرنے کا ہمارے لیے اعلان کیا ہے، اور رب العالمین واقعتاً ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے جواب میں بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی سب سے زیادہ محبت رب العالمین سے ہی کریں۔ کائنات کے اندر کوئی بھی شے ہو،
یہ رب العالمین کے محبت کے بعد کی شے ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کسی کے محتاج، کسی کے سلسلے میں اس کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی، دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ غنی ہے، اپنے بندوں کے عبادتوں سے بالکل بے نیاز حمید ہے، ہونے کے باوجود بھی اپنے بندوں سے محبت کا اعلان کیا ہے۔ تو رب العالمین کی محبت جب ہم کو ملتی ہے، کائنات کی ہر شے خوبصورت نظر آتی ہے، اور رب العالمین کی محبت کو واقعتاً بندہ جب محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے کائنات کی کوئی تکلیف نہیں رہتی، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تو بندے کو دنیا کی ہر مصیبت اور تنگی سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سردیوں اور کڑکتی وہ ٹھنڈ جس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی محبت میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ رب العالمین کی عطا ہے۔ تو اسی محبت کے پیش نظر اللہ نے اسلام دیا ہے۔ یہ اسلام رب العالمین کی محبت ہے کہ تم اس پر زندگی گزارو، اس قانون پر چلو، خواہ تمہارے لیے سمجھ نہیں آتی کہ بعض معاملات میں تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، بعض معاملات میں تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں، لیکن یاد رکھو کہ یہ رب العالمین کی محبت ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت کو تمہیں دیا ہے، اس اسلام پر چلنے کو رب العالمین نے آسان بنایا ہے۔ اسی محبت کا رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ ہم تمہیں محبت کرتے ہیں تو جہنم کسی صورت میں آپ کو جانا نہیں ہے، جنت میں جانا ہے، جس کا سیدھا راستہ یہ اسلام ہے، صراط مستقیم ہے۔ اس صراط مستقیم کو ہم ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور اللہ نے سکھایا ہے کہ اس کو مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ یہ سیدھا راستہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا جو مظہر رکھا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ پچھلے تمام تر شریعتوں کے مقابلے میں اس شریعت کو مکمل و اکمل و اتم بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سہل اور آسان بھی بنایا۔ ان الدین یسر کا معنی یہی ہے کہ دین آسان ہے کا مطلب اپنے منمانی طریقے کے اعتبار سے نہیں۔ پچھلی امتوں نے جس طرح دین کے اندر سختیاں پیدا کر لی، پچھلی امتوں کو رب العالمین نے سزا کے طور پر بھی کچھ احکامات ان پر نافذ کر دیے، ویسے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم دیا نہیں جس کو وہ کر نہیں سکتے، یا کوئی حکم عذاب یا سزا کے طور پر شریعت نے رکھا نہیں۔ جتنا بھی تھا وہ پچھلا معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہٹا دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا یہودیوں کے لیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نہیں کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب نے اون کے دودھ کو حرام کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے شہد کے کھانے کو ٹیمپروری طور پر ایک قسم کے ناطے کہا کہ میں اس کے بعد نہ کھاؤں گا، تو سورہ تحریم کی اتنی کڑی آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی
لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ گویا کہ کس نے اجازت دی حرام کرنے کی؟ حالانکہ حرام اللہ کے رسول نے سب پہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنے پرسنل معاملے میں کہا کہ اللہ کی قسم میں شہد نہ کھاؤں گا، بس اتنا تھا۔ بعض ازواج مطہرات کے ناپسند کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا بس کہ میں اللہ کی قسم شہد نہ کھاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فوراً وحی اتاری، کہا کہ نہ، آگے چل کر امت اس کو بیز بنائے گی، رسول نے شہد کھانے سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ یہی معاملہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب کے ساتھ ہوا تھا، حضرت یعقوب نے بھی اون کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ چیز اصل میں کیا ہی ہے، فوری اسی وقت وحی نہیں اتری، بعد میں آگے چل کر اللہ نے کہا جب قرآن اترا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اسرائیل کے لیے تو سب حلال تھا، بنی اسرائیل کے لیے، لیکن حضرت یعقوب نے اپنے اوپر پرسنل حرام کر لیا تھا اونٹ کے دودھ کو، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ لیکن وضاحت کب ہو رہی ہے؟ کب ہو رہی ہے؟ تقریباً 2000 سال کے بعد وضاحت ہو رہی ہے۔ اسی وقت حضرت یعقوب کو نہیں روکا، اسی وقت تنبیہ نہیں ہوئی، بنی اسرائیل سمجھتے رہے کہ ہمارے لیے اونٹ کا دودھ حرام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ تو اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، کہا کہ تمہارے لیے بھی تو حلال ہی تھا، تمہارے لیے بھی تو حلال ہی تھا۔ یعقوب نے پرسنل طور پر اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تو فوری کہا کہ نہ، یہ آپ نے پرسنل اپنے لیے کیا، لیکن پھر بھی امت نمونہ، امت آپ کو بیز بنائے گی، تو اس واسطے فوری طور پر آپ قسم کا کفارہ دیں۔ اللہ کے رسول قسم کو توڑا، پھر اس کے بعد شہد کو پی لیا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر رب العالمین کی رحمت ہے، وہ بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور یہ پیار کرنے کے ناطے اسلام دیا ہے، اور یہ اسلام ایسی شریعت ہے جس پر آپ کو چلنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہے۔ جتنی بھی بوجھ، جتنے بھی تنگ مسائل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہٹا دیا۔ جیسے کہ رب العالمین اعلان کرتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ وہ نبی ہے جو تمہارے اوپر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے دین کے اندر تشدد کر لیا ہے، جنہوں نے اصول بنا لیے اپنے طور پر، ان تمام کو نکال کے پھینکتا ہے، اور تمہیں وہ شریعت دیتا ہے جس کے اندر تمہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سب پاک چیزیں حلال کر دی ہیں اور تمام خبیث چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے بننے کے لیے تمہیں سنیاس لینا نہیں ہے، تمہیں غاروں کی زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں تم نے شادی بھی کرنا ہے اور دنیاوی لذتیں بھی اٹھانا ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک حلال ہے۔ پچھلی امتوں نے یہ رائے اختیار کی کہ اللہ کا قرب ہونا ہے تو سنیاس لینا ہے، اللہ کا قرب ہونا ہے تو بالکل کیا کرنا ہے، غاروں میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور شادی نہ کرنا، مجرد رہنا، یہ اللہ کے قرب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور عیسائیوں نے اسی واسطے رہبانیت اختیار کی، تو رب کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یہ رہبانیت نے انہوں نے ایجاد کر لی بدعت، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نہیں ڈالا، یہاں تک کہ خود ان کے اوپر انہوں نے مسلط کر لیا، اور اس کی رعایت بھی نہ کی، جو اصول خود بنائے اس کو بھی توڑ بیٹھے۔ یہودیت کے اندر عورت کو اتنا گرا ہوا خیال کیا گیا کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم کو کھلانے والی حوا تھی، ورنہ تو حضرت آدم وہ پھل نہ کھاتے، نہ جنت سے نکلتے، جنت سے نکلوا کے چھوڑا
تو یہ عورت نے چھوڑا، اور اس عورت کو ہمیشہ دور رکھو، حتیٰ کہ وہ اپنے ایام میں آتی تو اس حد تک منحوس خیال کرتے کہ اسے چھونا بھی غلط محسوس ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام احکامات اٹھا دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں، اور مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ملا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ وہ چیز اٹھا کے دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ایام میں ہوں، میں تو پاک ہوں۔ کہا کہ تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے عائشہ، اٹھا کے دو۔ ہاتھ لگنے سے، ہاتھ کے چھونے سے ناپاکی کا ناپاکی میں منتقل ہونا یا جسم پہ لگ جانا یہ عقیدہ ہمارے لیے نہیں ہے، چھوت چھات کا معاملہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے اعتبار سے تمام احکامات کھول کے رکھے گئے کہ دیکھو تمہیں منحوس قرار دیا گیا، تمہارے لحاظ سے الگ الگ احکامات تنگیوں کے کیے گئے، لیکن اسلام نے سب کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سوائے اماں عائشہ کے، نوٹ کر لو، 11 بیویاں سوائے اماں عائشہ کے کوئی ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری ہو شادی کی ہو، سوائے اماں عائشہ کے۔ بقیہ سب کے سب بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، جن بیواؤں کو معاشرے کے اندر سب سے ذلیل تر خیال کیا جاتا تھا، جن بیواؤں کے لحاظ سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ بیوہ ہونے کا یہ معاملہ تھا کہ اسے پوری زندگی رنگین کپڑے نہ پہننا یا اپنے ہی شوہر کے چتا کے ساتھ جل کے وہ بھی راکھ ہو جانا، یہ تصور تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے کے اندر اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو اتنی عزت دی کہ سب سے پہلا نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے کیا، دوسرا نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے کیا، تیسرا چوتھا مطلقہ سے کیا۔ تو یاد رکھو مطلقہ کو بھی بیوہ کو بھی معاشرہ منحوس خیال کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی۔ تو عورتوں کے سلسلے میں بھی رب العالمین نے وہ چیزیں مقرر کی جو وہ کر سکتے ہیں، وہ چیزیں مقرر نہ کی، اور ان غلط خیالات کی تردید کی جنہوں نے معاشرے کے اندر عورتوں کے لحاظ سے اتنا تنگ اور اتنا معاملہ ان کے لیے گھٹیا کر دیا تھا۔ بتانے کا مقصود، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں آگے آؤں گا مضمون کی طرف، ذرا توجہ دینا۔ اس تمہید کو اگر آپ ذہنوں میں رکھیں گے میری بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا سب سے پہلا مظہر ہے کہ اللہ نے اسلام دیا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا مظہر ہے کہ اسلام ایسا دین ہے، ایسا قانون ہے، ایسی شریعت ہے جس کے اندر آپ کو چلنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کی زندگی آپ کو گزارنے میں ذرا بھی تنگی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس خیال کے ساتھ کہ اسلام آج کے دور میں چلنے کا مذہب نہیں ہے، آج کے دور میں کمپلیٹ عمل کرنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام بڑی کیا ہے سختی اور پابندیوں کا مذہب ہے، یہ خیال کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ غلط راہ پہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس اسلام کو نافذ کر کے دکھلایا۔ ایک اکیلے انسان نہیں ہے، پیغمبر صرف ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 1,24,000 صحابہ، یہ سب کے سب نارمل انسان تھے جنہوں نے اس پہ چل کے دکھایا۔ صرف 1 سال نہیں ہے، 2 سال نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 23 سالہ دور میں چل کے دکھایا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے عمل کر کے دکھلایا، اس کے بعد خلفائے راشدین نے، صدیق اکبر نے 2.5 سالہ دور میں اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ کون سا عمل؟ ہمارا اپنا رسم و رواج کا عمل نہیں ہے میرے بھائیوں، جو پسند آیا وہ تمہارے لیے میٹھا ہو، جو پسند نہ آیا وہ تمہارے لیے کڑوا ہو گیا ہو، نا 100% عمل کر کے دکھلایا۔ اس کے بعد حضرت فاروق آئے،
انہوں نے پورے 10 سال 100% عمل کر کے دکھلایا. اس کے بعد حضرت عثمان آئے, انہوں نے 12 سال 100% عمل کر کے دکھلایا. اس کے بعد حضرت علی آئے, انہوں نے 4.5 سال 100% عمل کر کے دکھلایا. تو مکمل 30 سال خلافت رہی اور مکمل طور پر شریعت پر عمل ہوا. یہ تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ اسلام مکمل طور پر عمل کرنے کا مذہب ہے اور اس میں کوئی دقت کسی کو نہیں ہے. حتیٰ کہ خود اصول اللہ نے بیان کر دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے کسی نفس پر کوئی تکلیف نہیں دی ہے مگر اتنی ہی جتنا وہ سنبھال سکے, جتنی اس کی وسعت ہو. اس سے بڑھ کر رب العالمین نے کوئی حکم تمہیں نہیں دیا ہے. نماز اٹھا لیجئے, اگر آپ کے لیے طہارت کے لیے تنگی ہو, بیماری ہو, پانی نہ ملے, سہل ہو جاتا ہے اور تیمم کر لو. مٹی تو ہر جگہ ہے, تیمم کر لو. وضو کی شرط بالکل اللہ تبارک و تعالی اسے نکال دیتا ہے. نماز کو آئیے, کھڑے نہ ہو, فرمایا کہ بیٹھ کے کر لو. بیٹھنا مشکل ہو, فرمایا کہ کیا ہے لیٹ کے کر لو. لیٹ کے بھی حرکت کرنا مشکل ہو, فرمایا کہ اشاروں سے ادا کر لو. لیکن ادا کرو, چھوڑو مت. سہل سے سہل تر تمہیں جو چیز بھی جیسی بھی ہو, مشکل ہے آسانی بھی ہے. اس سے پہلے کہ امتوں کو عبادت گاہ جا کر ہی عبادت کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے 5 خصوصیات ہیں جو کسی اور کو اس سے پہلے نہیں ملی. وہ 5 میں فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ مجھے اللہ نے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا. جہاں بھی وقت آئے, ممکن نہیں ہے مسجد جانا, پڑھ لو وہیں پر. جہاں بھی ہو ممکن نہیں ہے پانی کا حصول, تیمم کر لو. نمبر 2, دوسرے حکم پہ آئیے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا. کس پر جی؟ جو سیونگ میں رکھتا ہے, سیونگ میں, خرچے میں نہیں, سیونگ میں رکھتا ہے پیسہ. وہ بھی 5 لاکھ 85 گرام سونا, 4 لاکھ, اس حد تک سیونگ میں رکھتا ہو, وہ بھی 1 سال گزرتا ہو تب نکالے. جس کے پاس کھانے پینے کے برابر کے پیسے ہوں اس کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. حج میں فرمایا کرو, لیکن ساتھ میں لگا دیا من استطاع. دیکھو تمہارے پاس استطاعت ہے تو کرو, پیسہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. اسی طرح رمضان کے روزے سے متعلق آپ سب کو معلوم ہے, مسافر ہو چھوڑ سکتے ہو, دائمی مریض ہیں فدیہ دے سکتے ہیں. ہاں ان کے لیے ضروری نہیں قرار دیا, عورتوں کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی چھوٹ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں ایسا دین دیا تمہیں جس پر تم چل سکو. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اچھا دوسرے زاویے سے آپ سوچیں, یہ میں نے پہلا زاویہ آپ کو بتایا ہے. دوسرا زاویہ دیکھو, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ثواب دینے کے کتنے ذرائع دیے, اس کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے, ابو ذر راوی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جب سوتا ہے اور سوتے وقت نیت کرتا ہے کہ اگر میں اٹھوں تو تہجد پڑھوں گا, اور وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے, وہ نہیں اٹھ پاتا اور اس کی نیند میں رات نکل جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ نیند صدقے کے طور پر دیتا ہے فری میں, اور تہجد کی نماز کا ثواب لکھتا ہے. حالانکہ پڑھا نہیں. دنیا کے کسی مالک کے پاس کسی نوکر کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ وہ کام نہ کرے, کام کی نیت کرے اور اس پر معاوضہ پاوے. یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے بندوں سے. بتاؤ مجھے کوئی ایسا ادارہ, ایسی آفس
یا ایسا کوئی نظام جس میں مالک یہ کہے تو کام کر یا نہ کر، اگر تو نے نیت کر لی تو میں تجھے پیسہ پے کروں گا؟ بتاؤ مجھے کون سا کوئی مالک ہے جو کہے کہ آپ روزانہ نیت کر لیں آنے کی، اگر نہ آئے تو بھی میں فل پیمنٹ آپ کو کروں گا؟ ہے کوئی ادارہ، ہے کوئی آفس جو نیت پہ آپ کو معاوضہ دے؟ یہ صرف اسلام ہے جو نیت پہ آپ کو معاوضہ دیتا ہے کہ آپ نے صرف نیت کی، عمل نہ کیا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر سوتا رہا، اللہ اس کا سونا صدقہ دیا، اس کو فری میں دیا، اور رب العالمین اس کی نیکی برابر کا لکھا۔ اور یہی معاملہ اگر وہ کوئی برائی کا کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھتا نہیں ہے۔ یا رب، اس سے زیادہ محبت کی دلیل کوئی ہے کہ آپ اچھائی کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کو ایک اسی وقت لکھ دینے کی، اگر وہ کر گزریں تو اللہ اس کو 10 بنا دے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ ایک نیکی لے کے آؤ اللہ اس کو 10 بنا دے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، ایک برائی کرو فلا یجزا الا مثلہا، اللہ اس کی بدلے میں دے گا تو کیا دے گا؟ ایک ہی برائی دے گا جب کر گزرتے ہو اس وقت۔ لیکن اگر بچ گئے، اللہ سے ڈر گئے، نہ کیا تو ایک برائی لکھی نہیں جاتی، بلکہ اگر وہ حسن نیت سے ہٹا ہے تو وہ ہٹنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیتوں کے اعتبار سے ثواب، رب العالمین کی محبت دیکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حالت صحت میں اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اگر وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پشیمانی ہوتی ہے دل کے اندر کہ کاش کہ میں صحت مند رہتا تو میں روزے رکھتا، صحت مند رہتا تو میں نمازیں پڑھتا، صحت مند رہتا تو میں نوافل ادا کرتا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باوجود وہ مریض ہو کے اپنے بستر پر ہونے کے، وہ تمام عبادتوں کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے جب وہ صحت مند ہو کے کرتا ہے۔ نیت پر، ہاں کچھ نہیں کیا اس نے، وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ کون سا ثواب؟ جب وہ صحت مندی کی حالت میں وہ سب کام کرتا تھا جو کام صرف بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو رب العالمین اس کے لیے وہ تمام اجر و ثواب لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اگر وہ شہید نہ ہوا تبھی بھی اللہ اس کی شہادت کا ثواب دیتا ہے، اللہ اس کو شہادت کا ثواب دیتا ہے۔ نیت پر، نیت پر یہ رب العالمین کے محبت کا معاملہ ہے۔ اور تیسرے زاویے پہ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کے معاملات میں رب العالمین کا بندوں کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائے گا، کہے گا ذرا اپنے گناہوں کو دیکھ، ادھر 99 دفتر کھلے ہوئے ہیں اور ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر اس کی برائیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں ایک برائی بھی چھٹی ہوئی نہیں ہے، تمام نامہ اعمال سامنے ہے، بندہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، کوئی نہیں ہے اسے سپورٹ کرنے والا۔ اللہ اس سے پوچھتا ہے کیا تو اس کا اعتراف کرتا ہے؟ یہ تمام گناہ تو نے کیے ہیں، پتہ ہے تجھے؟ کہتا ہے کہ رب بالکل میں اعتراف کرتا ہوں، یہ تمام گناہ میں نہیں کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں تجھے پوشیدہ رکھا، دنیا کے اندر تیرے گناہوں کو میں مخفی رکھا، آج بھی تیرے گناہوں کو میں لوگوں سے مخفی رکھتا ہوں، جا تجھے معاف کیا تو جنت جا۔ رب العالمین کس طرح محبت کرتا ہے دیکھو اپنے بندوں سے، کس طرح معاملات کرتا ہے دیکھو اپنے بندوں سے۔ حالانکہ اس وقت وہ مالک یوم الدین ہوتا ہے، وہ اس دن کا کل مالک ہوتا ہے، دنیا میں بھی مالک ہے
لیکن چھوٹے چھوٹے مالک بھی ہیں نا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بھی بڑا، میں بھی بڑا، میں بھی بڑا. کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میرا ہے میرا ہے، تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن اس دن کیوں کہا کہ مالک یوم الدین؟ یہ کوئی بولنے والا بھی نہیں رہے گا کہ میرا بھی کچھ ہے، میرا بھی کچھ ہے. تمام مالکوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور اس وقت صرف ایک مالک ہوگا، وہ رب العالمین ہوگا. ایسے وقت میں کوئی کسی پر کچھ رحم نہیں کرنے والا معاملہ ہوگا، اور سگے رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے. باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک بندے کو بلا کر جب الگ الگ حساب لے گا، چاہا تو ایک ہی حکم پر جہنم کے اتاہ گہرائیوں میں پھینک دے، لیکن رب العالمین تلاش کرے گا کہ کس طرح ان کو معافی دے دوں، کس طرح ان کو معافی دے دوں. ہاں حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کے مرتبے کے تعلق سے کہ ہزاروں گناہوں کا دفتر اللہ تبارک و تعالی میزان میں رکھے گا اور کہے گا کہ تجھے کچھ امید ہے کہ یہاں پر جنت جا سکتا ہے؟ وہ مایوس کھڑا ہوگا، کہے گا کہ رب مجھے جانے کے لیے کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ پرچی ہی ڈالے گا. تو یاد رکھو تمام زمین و آسمان بھی اگر رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کی وہ پرچی سب سے زیادہ وزندار ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس توحید والے کو جنت بھیجے گا. تو یہ رب العالمین کی عطا ہے. ان تمام رحمتوں اور ان تمام عطاؤں سے ایک ریکویسٹ ہے رب کی، بس وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پوجو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نظر و نیاز کسی کے ساتھ نہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کسی کو نہ سمجھو. بقیہ جو بھی ہو رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے کے ناطے ایک نہ ایک دن جنت جائے گا. میرے بھائیو، یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے. ہر اس شخص کے نام جو سمجھتا ہے کہ اسلام بڑا سخت ہے، جو سمجھتا ہے کہ اسلام پر چلنا مشکل ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت اور رحمانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے نکالے، جنت لے جائے. اور اس کا آسان تر حل یہی کہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو اللہ ہی کی عبادت کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ دیکھو یہی سیدھا راستہ ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ کیا ہے؟ یہی تو سیدھا راستہ ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ کون سا صراط المستقیم؟ ان اعبدونی، میری عبادت کرو، عبادت صرف میری کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو. بس یہ ایک چیز ہے جو رب العالمین تم سے مطالبہ کرتا ہے. اس کے عوض کائنات کی ہر شے تمہاری اپنی ہوتی ہے، کائنات کی ہر شے تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہے، کائنات کی ہر شے تمہارے لیے تابع ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تبارک و تعالی رات کو مسخر کر دیا، دن کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر کر دیا. یہ نظام کائنات کل کا کل تمہارے لیے کام کر رہا ہے، اور تمہیں رب العالمین کہتا ہے کہ میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اصل میں تمہاری کامیابی ہے، صراط مستقیم ہے. اگر تم اس سے بھٹک جاؤ گے تو یاد رکھو رب العالمین کی تمام تر محبت تم سے روٹ جائے گی. محبت پانے کا ایک ہی طریقہ توحید پر عمل کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. کوئی بھی ہو وہ اللہ کے علاوہ ہے، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، خواہ وہ تمہارے لیے کوئی بھی درجہ رکھنے والا ہو، اللہ کے علاوہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو.
بس یہ ایک اصول لازم پکڑ لو، پھر یاد رکھو رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے، اور تم پلٹ کے رب العالمین کے پاس آتے ہو تو رب کہتا ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اگر تم چل کے آتے ہو تو رب تمہارا دوڑ کے آتا ہے، اگر تم ایک بالش آتے ہو تو رب تمہارے سامنے 2 بالش آتا ہے، اگر تم ایک جان آتے ہو تو رب تمہارے لیے 2 جان آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے متوجہ ہوتا ہے، جب تم 1% تو رب 2%، جب تم 10% تو رب تمہارے لیے 20%، جب تم پیدل تو رب تمہارے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو پہلے اسٹیپ تمہارا ہو۔ ہاں فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو تم مجھے تب اللہ تم کو یاد کرے گا۔ ہاں پہلے یاد کرنا تمہارا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کو آؤ، ہاں تب کامیابی ہے، کامیابی نہیں پہلے نماز ہے پھر کامیابی ہے، تو آنا تمہارے لیے ہے، لیکن تم ایک مرتبہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے دیکھو، اپنے رب کے حضور پلٹ کے دیکھو، اپنے رب کے حضور معافیاں مانگ کے دیکھو، تو یاد رکھو رب العالمین کی یہ عطا جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ واقعتاً بڑا ہی غفور بھی ہے ودود بھی ہے۔ غفور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عربی کے الفاظ کا صحیح ترجمہ اردو کے اندر ہم پہنا نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، غفور کے اندر جو محبتوں کی جھلک ہے، یاد رکھو اس کو ہم کسی ایک ترجمے میں فٹ نہیں کر سکتے، بہت 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 ایسے 10-15 بہت لگا کے بھی آپ دراصل اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جو غفور کے اندر ہے کہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، ودود کا بھی یہی معنی ہے کہ آپ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ودود کے اندر جو محبت ہے وہ محبت کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جو رب کہتا ہے کہ میں بندوں سے کر رہا ہوں، میں بڑا ہی غفور بھی ہوں، میں بڑا ہی ودود بھی ہوں۔ انسان بھی معاف کرتا ہے، لیکن یاد رکھو اپنی معافی کے ساتھ نشانی باقی رکھتا ہے، اور جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوری زبان پہ آتا ہے، اس دن بھی کرے اتنا جی تمہیں کیا کی جان دے بول کو معاف کیا میں، فوراً بول کے بتانا، وہ بھولتا نہیں ہے۔ لیکن غفور کا مطلب ہے ڈھانپ دینا۔ اللہ کبھی معاف کرتا ہے نا جی، پھر اس کے بعد ایسا نامہ اعمال بنا دیتا ہے جیسے اس نے کبھی وہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ نشانی کو باقی رکھتا ہے انسان، رب نشانی تک کو مٹا دیتا ہے۔ وہ ہے غفور، ودود، محبت کرنے والا، بہت بہت اتنا محبت کرنے والا اپنے بندوں سے جہنم میں کیوں ڈالے گا جی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے؟ اللہ ڈکٹیٹر ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کو عذاب دے کے خوشی ہوتی ہے؟ نا، اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، میں کیوں تمہیں عذاب دوں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم ایماندار ہو، وکان اللہ شاکرا علیما، ہم تو قدردان ہیں تمہارے، ہم تو تمہارے شاکر ہیں یا رب، جس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ شکر گزار کیوں؟ اللہ کہتا ہے لیکن ہم قدردان ہیں تمہارے اعمال کے۔ جب تم ایمان لاؤ گے، جب تم عمل کرو گے، جب تم رب العالمین کے مطیع ہوگے، تو ہم تمہارے قدردان ہیں کہ ہم تمہارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتا ہے مومنین کے اجر کو۔ تو مسلمانوں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ رمضان المبارک میں ایک جوش تھا، بس آئے کیا کچھ، اور ایک موسم تھا، جیسے موسم آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ویسے ہم نے بھی کیا کیا ہے، موسمی اعتبار سے رمضانی تو بن گئے، لیکن رمضان جانے کے بعد اب یاد رکھو اس موسم کا صحیح تر لطف اٹھانا ہے تو اس اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھو، عمل کر کے دیکھو۔ کیوں؟
اس پر عمل کرنا کوئی بھی دراصل دقت کی بات نہیں، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بالکل ممکن نہیں ہے اس پر عمل کرنا۔ پورا اسلام بڑا سہل آسان ہے۔ اگر سختی کہیں ہے، نہیں ہو رہا ہے، نرمی ہے۔ ابھی میں نے مثال دی، وضو کرنا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے، تیمم کرو۔ نماز پڑھنا ہے، نہیں ہو رہا ہے، بیٹھ کے پڑھو۔ تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کو آپ کے لحاظ سے برابر بنایا کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن یہ کہہ کے شریعت کو چھوڑ دینا کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں رمضان المبارک میں صرف ممکن ہے، تو یاد رکھو یہ بغاوت ہے، اللہ باغی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نیک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔